بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرمودہ 7 جون 2024 بمطابق 7 احسان 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مورخہ 7 جون 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا، آج جس سریہ کا ذکر کروں گا وہ سریہ حضرت منذر بن عمر یا سریہ بئر معونہ کہلاتا ہے۔ یہ دردناک حادثہ بھی 4 ہجری میں ہوا۔ یہ واقعہ دشمن کی بد عہدی اور صفاقی کا بدترین نمونہ ہے۔ مکے سے مدینے جانے والے راستے پر بنو سلیم کے علاقے میں اس نام کا ایک کنواں تھا اور اسی نام کا علاقہ بھی تھا۔ اسی وجہ سے اس کا نام سریہ بئر معونہ مشہور ہوا۔ اس سریہ کے امیر حضرت منذر بن عمر تھے، اس لیے اس کو سریہ منذر بن عمر بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سریہ میں روانہ ہونے والے سب صحابہ رضوان اللہ علیہم نوجوان اور قرآن کے قاری تھے، اس وجہ سے اس کو سریہ القراء بھی کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سریہ کے پس منظر کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ قبائل سلیم اور غطفان عرب کے وسط میں مرتفع نجد پر آباد تھے اور مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے۔ قبیلہ بنو عامر کا ایک رئیس ابو برا عامری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی اور شفقت سے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اس نے بظاہر شوق اور توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سنا مگر مسلمان نہیں ہوا۔ البتہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چند صحابہ رضوان اللہ علیہم روانہ فرمائیں جو اہل نجد کو اسلام کی تبلیغ کریں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو رد نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اہل نجد پر اعتماد نہیں ہے۔ ابو برا نے حفاظت کی ضمانت دی، چونکہ وہ ایک قبیلے کا رئیس اور صاحب اثر آدمی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یقین کر لیا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرما دی۔ بخاری میں آتا ہے کہ قبائل رعل اور زکوان وغیرہ کے چند لوگ اسلام کا اظہار کر کے اور اپنی قوم میں دشمنان اسلام کے خلاف مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست لے کر آئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ روانہ فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ابو برا بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا ہو۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 4 ہجری میں منذر بن عمر کی امارت میں 70 صحابہ کی ایک پارٹی روانہ فرمائی، جس میں قریباً سارے ہی قاری اور قرآن خوان تھے۔ اس بارے میں ایک مصنف لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن ہر گھڑی یہی تمنا دامنگیر رہتی تھی کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب ہو جائے، سب لوگ اسلام کے سایہ عطفت میں آ جائیں اور ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کے فرض کو بے حد اہمیت دیتے تھے اور اس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے اور بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نجد کے اوباش باشندوں سے خطرہ لاحق ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا اور ابو برا کی یقین دہانی پر صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک عظیم جماعت ان کی طرف روانہ فرما دی۔ اتنا بڑا اقدام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دعوت و تبلیغ کا فرض پورا کرنے اور اسلام کے نشر و اشاعت کا مقدس کام آگے بڑھانے کے لیے کیا۔ اس سریہ کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکتوب کا بھی ذکر ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے نام لکھا تھا۔ عامر بن طفیل بنو عامر سرداروں میں سے ایک متکبر اور مغرور سردار تھا۔ یہ اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معترف تھا اور اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ عن قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جزیرہ نما عرب پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی شیطانی سوچ کے تحت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر کے رہنے والوں پر اپنی حکومت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی جاہلانہ پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرما دیا، لیکن سریہ بئر معونہ کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ اپنے 2 ساتھیوں حضرت زید بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت منذر بن محمد رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ انہوں نے شروع میں تو منافقانہ طور پر آؤ بھگت کی، لیکن جب حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے تبلیغ اسلام شروع کی تو وہاں موجود لوگوں نے خوب سے باطن کا مظاہرہ کیا اور اس بے گناہ ایلچی کو پیچھے کی طرف سے نیزے کا وار کر کے ڈھیر کر دیا۔ اس وقت حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے،
اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، یعنی اللہ اکبر، کعبے کے رب کی قسم، میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ عامر بن طفیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے قتل پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر بھی حملہ آور ہو جائے، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر عامر نے قبیلہ سلیم میں سے بنو رعل، زکوان اور عصیہ وغیرہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی اس قلیل اور بے بس جماعت پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے جب ان وحشی درندوں سے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی تعارض نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم سے لڑنے نہیں بلکہ ایک کام کے لیے آئے ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سریہ میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر یوں ملتا ہے، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت مدینہ میں شامل تھے۔ یہ بھی بحر معونہ کے وقت میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں عامر بن طفیل نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ قتل کیے جانے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائے گئے، یہاں تک کہ آسمان ان کے اور زمین کے درمیان ہے، پھر وہ زمین پر اتارے گئے۔ یہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس نے یہ نظارہ دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کیے جانے کی خبر صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دی اور فرمایا تمہارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے متعلق ہمارے بھائیوں کو بتا کہ ہم تجھ سے خوش ہو گئے اور تو ہم سے خوش ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بتا دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے فتح نہیں پائی، بلکہ اسلام نے اس اعلیٰ تعلیم کے ذریعے سے فتح پائی ہے جو دلوں میں اتر جاتی ہے اور اخلاق میں ایک اعلیٰ درجے کا تغیر پیدا کر دیتی تھی۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے جبار بن سلمی، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بیان کرتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے اسلام کی طرف کھینچا وہ یہ ہے کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا فزت ورب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے، میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ان الفاظ کا کیا مطلب ہوگا۔ میں نے بعد میں لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان لوگ خدا کے راستے میں جان دینے کو سب سے بڑی کامیابی خیال کرتے ہیں، اور اس بات کا میری طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ بحر معونہ کے شہداء کے بارے میں اہل مغازی کا اتفاق ہے اور لکھا ہے کہ اس سریہ میں حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اور حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس سریہ میں شامل ہونے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اسماء سیرت و تاریخ کی کتب میں درج نہیں ہیں، تاہم 29 کے قریب شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اسماء درج کیے گئے ہیں۔ بہرحال زندہ بچ جانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ سریہ میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے 2 افراد حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اور منذر بن محمد رضی اللہ عنہ تھے۔ منذر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جبکہ عامر بن طفیل نے اپنی ماں کی طرف سے ایک غلام کو آزاد کرنے کی مانی ہوئی منت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبیلہ مضر سے تعلق رکھنے کی بنا پر عرب دستور کے مطابق ان کے ماتھے کے چند بال کاٹ کر آزاد چھوڑ دیا تھا۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ بنو عامر یا بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، جبکہ ان دونوں قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے کے تحت امان دے رکھی تھی جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت ادا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو واقعہ رجی اور واقعہ بحر معونہ کی اطلاع قریباً ایک وقت میں ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سخت صدمہ تھا۔ ایسا صدمہ نہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہوا تھا اور نہ بعد میں کبھی ہوا۔ قریباً 80 صحابیوں کا اس طرح دھوکے کے ساتھ اچانک مارا جانا، اور صحابہ بھی وہ جو اکثر حفاظ قرآن میں سے تھے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ خبر گویا 80 بیٹوں کی وفات کی خبر کے مترادف تھی، مگر اسلام میں بہر صورت صبر کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر یہ الفاظ فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ یہ ابو برا کے کام ہیں، ورنہ میں تو ان لوگوں کے بھجوانے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ واقعہ رجی اور واقعہ بحر معونہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ہر روز صبح کی نماز کے قیام میں نہایت گریہ وزاری کے ساتھ قبائل رعل اور زکوان اور عصیہ اور بنو لحیان کے نام لے کر خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے آقا، تو ہماری حالت پر رحم فرما اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اس بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ بعد ازاں حضور انور نے فلسطین کے مظلومین، پاکستان کے احمدیوں اور دنیا کے عمومی حالات کے لیے دعا کی تحریک فرمائی۔ تفصیل درج ذیل لنک پر موجود ہے۔
روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 10 جون 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2۔ آواز رضوان احمد افضل۔